وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور قرآن میں 4 دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا، اور عام بندے کی ضرورت نصیحت کی ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے، ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں ہے، تو اہل ذکر سے سوال کرو اور سوال کر کے اس کا علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خود قرآن پڑھو اور اس سے معانی اور مطالب خود سمجھو۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم۔ ان کو کون سمجھتا ہے؟ عالم سمجھتے ہیں، ان کو علماء سمجھتے ہیں۔ یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور پھر علماء سمجھ کے لوگوں کو اس کی تفہیم، اس کا علم دیتے ہیں، لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2951، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، اپنی رائے سے یعنی اپنی مرضی سے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب اور اس کی منشا اور مراد اور اس کی تفسیر وہ نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے وہ الٹا کوئی مطلب قرآن کا نکال رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کلام کیا۔ تو ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ماہر کی رہنمائی ضروری ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے، اور نبی کریم علیہ السلام جو انہیں ارشاد فرماتے اس کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی منشا اور مراد تک نہیں پہنچ سکے۔ صحیح بخاری میں مشہور واقعہ حضرت سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی رسول کا، کہ جب قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جس میں روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، روزے کے بارے میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ اب یہ بظاہر یہ لفظ ہیں کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کا ڈورا، حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب تک نبی کریم علیہ السلام نے بیان نہیں کیا صحابی رسول کو مطلب سمجھ نہیں آ سکا۔ انہوں نے کیا کیا؟ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رات کو 2 ڈورے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ رات بار بار اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فرق نہیں کر پاتے۔ صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں تو رات اس طرح میں نے رات گزاری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ سفیدی اور سیاہی کے ڈوروں سے تیرے یہ ڈورے مراد نہیں ہیں، بلکہ سفیدی کے ڈورے سے مراد صبح کا اجالا ہے اور سیاہی کے ڈورے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جب تعلیم دی اور قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھایا تو صحابی کو سمجھ آیا۔ صحابہ حضور سے سیکھتے تھے، اور وہ صحابہ جو بعد والے صحابہ تھے اکابر صحابہ سے جو دوسرے درجے پر تھے، وہ صحابہ اکابر صحابہ سے قرآن مجید سیکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو حکم دیا تھا، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4999 حدیث ہے، ارشاد فرمایا خذوا القرآن من 4،
اے میرے صحابہ 4 بندوں سے قرآن حاصل کرو. کتنوں سے؟ 4 سے. 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. وہ کون سے ہیں؟ من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب. حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو, سالم سے قرآن سیکھو, اور معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھو, اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان سے قرآن سیکھو. تو صحابہ بھی اپنے طور پہ قرآن نہیں سیکھتے تھے, بلکہ جو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے وہ نبی کریم علیہ السلام سے آ کے پوچھتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. اور جو بعد والے صحابہ تھے وہ اکابر صحابہ, یعنی عبداللہ بن مسعود, حضرت سیدنا سالم, حضرت سیدنا معاذ بن جبل, اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان صحابہ سے قرآن سیکھتے تھے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو اعلان کیا کرتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5000 ہے, واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں, صحابہ کو علم ہے کیا, کہ انی من عالمہم بکتاب اللہ, کہ میں اللہ کی کتاب کو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں. تو ظاہر جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے, اور صحابہ ان سے آ کے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے. تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے, یا اکابر صحابہ سے, پھر تابعین صحابہ سے, اور اتباع التابعین تابعین سے, اس طریقے سے یہ تسلسل بحمد اللہ آج تک جاری و ساری ہے. تو پیارے بھائیوں, قرآن مجید سمجھنے میں احادیث کے ہم محتاج ہیں, اور احادیث کو سمجھنے میں ہم اسلاف کے فہم اسلاف کے محتاج ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر جتنے گمراہ اور جتنے بدعتی فرقے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, جو قرآن جو ہے وہ کسی کی ضرورت نہیں ہمیں قرآن سمجھنے میں, ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے. نتیجتاً وہ گمراہ اور بے دین ہوئے. اب دیکھیں جتنے گمراہ فرقے, مثلا جو زمانہ قدیم میں گمراہ فرقے گزر چکے ہیں, معتزلہ ہیں, خوارج ہیں, ان کا مستدل یعنی یہ دلیل جو لے کے آتے تھے, کیا گرنتھ وید یا کوئی تورات زبور پڑھ کے کوئی دلیل پیش کرتے تھے؟ نہیں, بلکہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے تھے.